السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في شان حبيبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے ہم سورہ نساء کی آیت 115 تک پچھلی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی چند اہم باتوں کو بیان فرمایا کہ یقیناً انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے. پھر فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑے ہوئے اور گناہگار لوگ. پھر فرمایا کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ اللہ سے تو پوچھتے ہیں مگر اللہ سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے. پھر فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. یہ منافقین کے بارے میں بیان تھا جو ہم اور آپ اس کی پوری تفصیل پچھلی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں. پھر فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ان کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے. پھر فرمایا کہ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا. امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکتا ہے. پھر فرمایا کہ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، اور جو کوئی بری حرکت کرے، اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما، اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت ساری گناہ کا بوجھ لیا.
پھر فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے. وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت بڑا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان منافقین کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، الا یہ کہ کوئی تلقین کرے صدقہ و خیرات کی، یا نیکی یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کی. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اور جو شخص اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، یعنی جو کوئی خفیہ سازشوں اور چوری چھپے لگائی بجھائی کرنے کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ دیکھو اپنے لوگوں کو تو بہت زیادہ نواز رہے ہیں اور تم لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، تو پھر فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے. نُوَلِّهِ مَا تُوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف اس نے خود رخ کر لیا ہو، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وسعت مسیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. آج کی تفسیر آیت نمبر 116 سے 126 تک رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور بخش دے گا اس کے سوا جس کے لیے چاہے گا. یعنی اللہ رب العزت شرک کے علاوہ، شرک کو کسی حالت میں نہیں بخشنے والا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو بخش دے گا. انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. اور توبہ کے بنا بھی اگر ایک انسان چلا جاتا ہے اور اللہ کو اس کی کوئی نیک عمل دوسرا کوئی اس کے ساتھ تھا، یا اللہ کو اس پر رحم آ جاتا ہے، اور اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، میں شرک کو بھی چاہوں گا، میری مرضی آئے گی، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، میں چوری کو بھی معاف فرما سکتا ہوں، میں زنا کو بھی معاف فرما سکتا ہوں، میں دیگر تمام قتل و غارت گری کو بھی معاف فرما سکتا ہوں اگر میں چاہوں گا. یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ معافی فرما دے گا، لیکن اللہ نے شرک کے وزن کو بتایا کہ کتنا بھاری وزن ہے شرک کے اندر. انسان شرک کر اگر اللہ کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ اسے کسی حالت میں معاف نہیں فرمائیں گے. اس کے علاوہ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ کر جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کو بھی اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا. کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا کر دی. قانون اسی کے ہیں، قانون کے فیصلے اسی کے ہیں، اس پر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عبادتوں کے انبار لگائے اور جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میں تو صاحب پوری زندگی کا ایک پل میرا مطلب گناہوں میں ہوا ہی نہیں ہے، تو اللہ کہے گا جاؤ ہم نے تمہیں جہنم کا فیصلہ کر دیا. یہ اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کے خود کے فیصلے پر. اور ایک انسان گناہوں کی دلدلے اور گناہوں کا انبار لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا اور اللہ سے عاجزی اور انکساری کا معائنہ کیا کہ اللہ
تو غفور الرحیم ہے، اور میں امید لگا کر آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ گناہوں پر بھی تیرے سے کون پوچھنے والا ہے. تو اللہ کہے گا یقیناً تو نے صحیح سنا ہے، جا میں نے تجھے سارے گناہوں سے معاف کر. لیکن یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ قانون قدرت نہیں ہے کہ ہم پھر بھی گناہ کریں اور سوچیں گے اللہ شرک کے علاوہ صف معاف کر دیتا ہے. اللہ نے یہاں شرک کی اہمیت کو سمجھایا ہے کہ شرک کے معاملات میں اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کبیرہ کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور چوری اور قتل و غارت گری کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ شرک عظیم ہے، شرک کبیر ہے کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا، کہ ہم نے خالق اور رازق میں رزق دینے والا کسی اور کو سمجھ لیا اللہ کے ساتھ کہ اللہ بھی ہے اور نعوذ باللہ فلاں بھی ہے، تو ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اسے شریک کر دیا. ہم نہ فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر سکتے، نہ انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کر سکتے. اس لیے سمجھ لینا چاہیے. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے اور وہاں بھی میں نے اس بات کو بہت واضح انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے پر اپنے آپ کو اللہ نے اپنے آپ کو جو ہے اس بات کو ٹھہرا لیا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، میری مرضی ہوگی. اور شرک کو میں ہر حال میں نہیں معاف کروں گا، میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اس کے سوا. یہ اللہ کا چاہنا بھی تو ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو ہے گناہوں کے معاملات میں پڑ جائیں کہ ایسا وہ شرک معاف نہیں ہے، واقعی سب معاف ہے. تو یہ ایسے سوچنے پر بھی کیا اللہ نے نہیں چاہا، یہ تو اللہ کی چاہت پر ہے نا کہ اللہ چاہنے کے اوپر اللہ معاف کرے گا. لیکن شرک تو اللہ چاہے گا ہی نہیں شرک کرنے والے کو کہ اللہ معاف بھی کر دے. کتنا ہی اس کے اعمال اچھے ہوں، اس نے دنیا کے ہزاروں کروڑوں اربوں روپے اپنے اللہ کے راستے میں لگائے ہوں، اچھے لوگوں کی مدد کرنے میں لگائے ہوں، آزادیاں کرائی ہوں، لوگوں کو غلامیوں سے نکالا ہو، جیلوں سے چھڑایا ہو، اور دیگر اچھے کام کیے ہوں، سب کچھ کیا ہو، لیکن اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتا تھا، تو اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا اور سیدھا اس کو جو ہے وہ جہنم کے دروازے اس کے لیے پورے کے پورے کھول کر اور اس کو جو ہے جہنم، ابدی جہنم میں جو ہے وہ پہنچا دے گا. پھر فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو پھر گمراہ ہو گیا ہے اور گمراہی میں بہت آگے نکل چکا ہے، بہت دور نکل چکا ہے. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، نہیں پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، اور وہ نہیں پکارتے کسی کو سوائے سرکش شیطان کے. یہاں اس صورت میں پہلی مرتبہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنی دیویوں کے جو ہے وہ مؤنث یعنی لڑکیوں والے، عورتوں والے نام رکھے ہوئے تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ. ان پر واضح کیا جا رہا ہے اصل میں وہ نہ لات کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی کوئی منات کا کچھ حقیقت ہے، البتہ شیطان ضرور موجود ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے. وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا. یعنی یہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے اکثر کو جو ہے وہ جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اکیلا میں جہنم میں نہیں جانے والا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میرا فیصلہ جہنم کا ہے، لیکن میں اکثر کو ایک مقرر حصہ لے کر ہی نصیبا مفروضا، کہ میں ایک مقرر حصہ لے کر ہی جو ہے چھوڑوں گا. ان لوگوں کو میں اپنے ساتھ جہنم میں پہنچا کر رہوں گا. یعنی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو بہکاؤں گا اور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا. میں ان کے دلوں میں دلکش امیدوں کے چراغ روشن کروں گا. مثلاً کیا کرے گا شیطان کہ یہ بہت اچھا کیریئر ہے، یہ بہت تابناک جو ہے تمہارا مستقبل ہوگا، اس میں لگے رہو، یعنی اس میں تمہیں بہت بڑا یہ سود کا جو کام ہے
اس میں تمہیں بہت فائدہ ہوگا، دنیا اور علماء اور یہ سب مشائخ اور یہ سب تمہیں کچھ بھی، یہ سب یہ خود ایسے کام کرتے ہیں، اس لیے تمہیں نہیں چاہتے کہ تمہیں فائدہ ہو، ایسی باتوں میں تمہیں بہلائے گا اور تمہیں کیا کرے گا کہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ کام میں تو بہت فائدہ ہے، اسی لیے یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تم لوگ یہ کام کرو، یہ اللہ سے ڈراتے ہیں جبکہ یہ خود ایسے کام کرتے ہیں، اور لگے رہو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ ناجائز تو ہے خیر، لیکن اللہ جائز ہے تو کیا ہوا، توبہ کر لینا، اللہ بخش دے گا۔ اور یہ کہ تم تو اللہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہو، اور وہ بھی اللہ کے پیارے رسول ہیں، اور تم کس بات کا خوف ہے، یعنی تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں کیسے اللہ تعالیٰ جہنم میں، اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ تم لوگوں کو بہکائے گا، اور پھر تمہیں کیا کرے گا، پھر اور جیسے وہ یہ کہے گا، جیسے میں نے یہودیوں کو یہ الزام دلایا تھا کہ تم تو اللہ کے بیٹے ہو اور اس کے بڑے چہیتے ہو، اس طریقے کی باتیں شیطان تم سے کرے گا، تو ان کو میں اس طرح کی لمبی لمبی امیدیں اور لمبے لمبے منصوبوں میں الجھا دوں گا، اسی طرح جو ہے وہ بھی میرے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَنَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ چوپاہوں کے کان چیر دیں گے۔ اس کی تفصیل سورۃ الانعام میں آئے گی کہ فلاں بت یا فلاں دیوی کے نام پر کسی جانور کے کان چیر کر اسے آزاد کر دیا گیا ہے، اب اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقِ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو اس کی تعمیل میں وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، جیسے آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے انداز اپنائے جا رہے ہیں کہ مرد بھی بالیاں اور اس طریقے کے بال اور ایسے، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے انداز، یعنی اللہ نے جو عورتوں کی تخلیق پر پیدا کیا ہے تو لیکن وہ ایک دوسرے کو، یعنی مرد عورت بن رہے ہیں اور عورتیں مرد بن رہے ہیں۔ یہ جو آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سائنس سے معاملات کو جو ہے وہ استعمال کیا جا کر کے سائنس کی ترقی کے نام پر وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور وہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، وہ اپنا اس کو اختیار کر کے اختیار سمجھیں گے کہ صاحب میرا جسم اور میری مرضی اور میرا اپنا وجود اور میرا اپنا معاملہ، میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں ویسے رہوں، میں کانوں میں بالی پہنوں، میں لمبے بال رکھوں، میں عورتوں کی طرح پھروں، عورتوں جیسے کپڑے پہنوں، یا عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنیں، یا مردوں جیسے چیزوں کو اختیار کریں، اس میں کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، جیسا کہ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے انسانوں کو بتا دیا کہ شیطان ہی ایسے کام کروائے گا۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں پڑ گیا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، وہ شیطان ان سے وعدہ بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے، اور وہ وعدہ نہیں کرتا ہے مگر جو ہے دھوکے کا، یعنی انہیں دھوکہ دیتا ہے، انہیں دغا دیتا ہے۔ شیطان ان کو وعدوں کے بہکاوے میں لا دیتا ہے اور آرزوؤں میں پھنساتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، مگر شیطان کے سب وعدے اور دعوے سراسر فریب ہیں۔ پھر فرمایا کہ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے وہ فرار کی کوئی صورت نہیں پائیں گے، یعنی انسان ایک جیل میں قید ہوتا ہے اور وہ فراری کی اور ایسی کہیں نہ کہیں کوششیں کرتا رہتا ہے کہ شاید میں نکل جاؤں، کوئی بیل ہو جائے میری، میں باہر آ جاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو جہنم ہے جس میں یہ لوگ یعنی یہ جو شیطان اور شیطان کے ساتھی جس میں اللہ تعالیٰ قید کرے گا، تو وہ ایسا جہنم ہوگی کہ وہ اس میں سے فراری کا یا کوئی بھی نکلنے کا ذرا سی دیر کا کوئی پیرول یا وہ کچھ بھی وہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں ملے گا۔ دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی، اگلے آیت میں اس کی تفصیل ہے۔
پکش وپکش کا معاملہ ہے کہ یعنی یہ بالکل یہ کبھی ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ایمان ہوگا تو شرک نہیں ہوگا, شرک ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. یہ الٹا اور سیدھے کا معاملہ ہے, حق اور باطل کا معاملہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ایمان والا گناہ تو کر سکتا ہے کبیرہ گناہ, اور اللہ اس کے گناہ کو اس کے اعمال کی وجہ سے معاف بھی کر سکتا ہے کہ اس کے پاس دوسرے اعمال اچھے ہیں, اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ گناہ کبیرہ تو ہے, تھوڑی بہت سزا بھگت لو, لیکن اللہ کہے گا کہ چلو سزا بھی مت بھگتو, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. یہ ہماری کبریائی کا ہم تمہیں ثبوت دیں. لیکن دوسرا معاملہ کہ ایک ایمان والا ہے, شرک ہو ہی نہیں سکتا, اور شرک اس نے کرا ہے تو پھر وہ ایمان والا, اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک اپنے اعمال پر اپنے دلوں کے اور اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہم سے کوئی شرکیہ الفاظ تو ادا نہیں ہو گئے, ہم سے کوئی شرکیہ کام تو نہیں ہو گئے. اگر ہوا ہے تو فوراً توبہ کر کلمہ توحید اور کلمہ شہادت جو ہے اس کا ورد کریں, اور فوراً اپنے اللہ سے گر گڑائیں, توبہ کریں, صدقہ کریں اور معافی کے طلبگار بنیں, اور فوراً اپنے ایمان کو لوٹانے والے معاملات کریں. پھر فرمایا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ, جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. یہ بہت سخت الفاظ ہیں, اگرچہ اللہ کے ہاں اس قانون میں نرمی کا ایک پہلو موجود ہے, یعنی بعض اوقات بری چیز کے برے اثرات کو نیکی دھو دے دیتی ہے, لیکن اس آیت کی روح سے برائی کا حساب تو بہرحال ہو کر رہنا ہے. یعنی یہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ برائی کا حساب ہر حال میں ہونا ہے. مطلب یہ کہ انسان سے جو برائی کا ارتکاب ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے, یعنی اسے جواب دینا پڑے گا, اس کا احتساب ہو کر رہے گا. اگر کسی نے غلطی کی ہے پھر سچے دل سے توبہ کر لی اور اس کے سبب اس کی برائی کے اثرات جاتے بھی رہے, تب بھی معاملہ جو ہے وہ ضرور ہوگا. توبہ کو دیکھا جائے گا کہ یہ توبہ واقعتاً سچی تھی, توبہ کرنے والا اپنے کیے پر نادم ہوا تھا, واقعی اس نے بری عادت کو چھوڑ دیا تھا, یا یہ کہ صرف زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو پڑھ رہا تھا, اور ساتھ ہی نافرمانی اور حرام خوری بھی جو چل رہی تھی. تو احتساب کے کھٹ گڑے میں ہر شخص اور ہر معاملے پر اس کو لایا جائے گا, اور اس کا دیکھا جائے گا کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا تھا, اور ہر شخص جو ہے اس کے اوپر اس کے مقدمے کو چلایا جائے گا, اور کھرا کھوٹا دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. پھر جو مجرم پایا گیا اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن, اور جو کوئی نیک عمل کرے گا ہوا وہ مرد ہو یا عورت, اور ہو وہ صاحب ایمان ہو, فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل کے دانے کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. پھر فرمایا کہ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن, اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا. اللہ کی بندگی میں خوبصورتی لا کر خلوص اور للہیت کے ساتھ پورے دین کا اتباع کر کے اس نے احسان کے درجے تک رسائی حاصل کر لی. تو پھر فرمایا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر, یا پیروی کی اس نے ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھا. پھر فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا, اپنا خلیل بنا لیا تھا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے, اور اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بھی غلطیاں ہوں کوتاہیاں ہوں اے مولا کریم اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ الہی میں بے انتہا قبول فرما. اے مولا اس میں جو بھی پڑھنے میں سمجھنے میں اے مولا سمجھانے میں اے اللہ ان تمام تر غلطیوں کو کوتاہیوں کو اے مولا تو بہتر جانتا ہے. اے رب ذوالجلال اس کو معاف فرما اور معاف فرما کر اپنے بارگاہ الہی میں بے انتہا قبول فرما. یا اللہ ہم نے اس کو اپنی طاقت کے مطابق اپنے وقت کے مطابق اور اپنے طریقے کے مطابق پڑھا ہے مولا تو اس کو تیری شان بہت عالی ہے تو اس کو اپنی شان اس کو قبول فرما. یا اللہ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچا کر تمام انبیاء پیر پیغمبر تمام ازواج مطہرات مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو اس کا ثواب پہنچا. اے رب ذوالجلال اس کی برکت سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ مستمرہ نصیب فرما. اے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ جو بے رشتہ ہیں ان کو نیک رشتے عنایت فرما. اے اللہ جو قرضدان ہیں ان کے قرضے کی ادائیگیاں فرما. اے اللہ اس کی برکت سے یا اللہ جو ہر شخص جو یہاں موجود ہے جو یہاں جڑا ہے اس تفسیر میں آن لائن کے ذریعے یا اللہ ان کی اپنی آرزویں ہیں تمنائیں ہیں مولا جو صرف اور صرف تجھ سے کہنا چاہتے ہیں اور صرف تجھے بتانا چاہتے ہیں تو خالق الاحد ہے یا اللہ تو مالک الملک ہے مولا. صرف تجھ سے ہر انسان اپنی پرسنل آرزویں تجھ سے شیئر کرتا ہے. رب ذوالجلال ہر انسان کی آرزوؤں کو اس کی شہرت سے زیادہ تو قریب ہے ان کو سمجھنے والا ہے ان کو سننے والا ہے. اے مولا ان کے دل کی آرزوؤں کو تو جانتا ہے جو زبان پر نہیں آئی ہیں مولا ان آرزوؤں کو بھی پورا فرما ان تمناؤں کو بھی پورا فرما یا اللہ ان تمام تر باتوں کو تو پورا فرما. یقیناً تو ہی پورا فرمانے پر قادر ہے. اے مولا تو ہی ان باتوں کو پورا فرمانے پر قادر ہے. اے اللہ فلسطین کے غزہ کے یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے مولا یہ جو اچانک حملے ہوئے ہیں اللہ یہ جو فلسطین کے غزہ کے اور رفح کے مسلمان شہید ہوئے ہیں مولا ان مسلمانوں کی ان بچوں کی یا اللہ ان تمام لوگوں کی قربانیوں کا بدلہ ہے مولا ظالموں سے یا اللہ تو ہی لینے والا ہے مولا ان کی مدد فرما. ہے مولا جو وہاں بیچارے کمزور لاچار بچے ہیں بوڑھے ہیں عورتیں ہیں اور مائیں ہیں بزرگ ہیں مولا تجھ سے آرزویں لگا رہی ہیں رب ذوالجلال ان کی آرزوؤں کو ان کی تمناؤں کو اے مولا تو اپنے اللہ میکائیل اور جبرائیل اے مولا اسرافیل کے ذریعے ان کی مدد فرما. اے مولا انسانوں میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ ان کی مددیں کر سکیں مولا. اے اللہ ظالم اپنے ظلم کے انتہا کو پہنچ چکا ہے مولا انسانوں کے ہاتھ بند گئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مولا. ہم سب سے کمزور انسانوں میں اللہ شمار ہیں تیرے اب تک کے انسانوں میں مولا ہم سب سے کمزور اے مولا مسلمانوں میں شمار ہیں مولا ہم خود گناہ گار ہیں رب ذوالجلال ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں رب ذوالجلال ہمیں معاف فرما. اے مولا ہمارے گناہوں کی نحوست اے مولا غزہ کے مسلمان جھیل رہے ہیں رب ذوالجلال ان کی مدد فرما غیبی مدد فرما. رفح کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے مولا وہ ٹینٹوں میں رہ رہے تھے وہ یا اللہ ہجرت کی زندگیاں گزار رہے تھے رب ذوالجلال سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اس کے بعد بھی وہ ظالم نے ظلم نے اس کو جو ہے ایسے جا کر ایسے انسانوں پر ایسے بچوں پر جو لاچار تھے کمزور تھے اور نہتے تھے ان پر عورتوں پر اور بچوں پر اے مولا ایسی بمباری کی ہے رب ذوالجلال تاریخ میں ایسا ظلم نہیں ملتا کہ جیسا ظلم اس وقت اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر کر رہا ہے. اے رب ذوالجلال وہ تیری قدرت کو تیری طاقت
کو یا اللہ تیرے بندوں پر ظلم کر کے یا اللہ وہ بتا رہا ہے. اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجیے. اے رب ذوالجلال مسلمانوں کو عزت اور اے اللہ عزت و جلال نصیب فرما دیجیے. اے رب ذوالجلال مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے. ان کی طاقت کو یا اللہ ان کی طاقت کو بلند فرما دیجیے. اے اللہ ان میں وہ جوش و حمیت اور شجاعت پیدا فرما دیجیے کہ اللہ وہ تیرے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے بن جائیں. اے مولا ہماری مدد فرما دیجیے. یا اللہ بہت جلد یا اللہ ایسے معاملات ہونے والے ہیں جس سے ہمارا مستقبل جڑا ہے. اللہ جو ہم سب مسلمانوں کے لیے بہتر ہو اس کے فیصلے فرما دیجیے. رب ذوالجلال ہم تمام کی مدد فرما دیجیے. ہم تمام کے ساتھ عافیت کے فیصلے فرما دیجیے. ہم تمام کی غیبی مدد فرما دیجیے. ہم تمام بچوں کی ہم تمام بزرگوں کی مولا ہماری عورتوں کی ہمارے بچوں کی ہمارے بزرگوں کی ہماری ماؤں کی ہماری بہنوں کی یا اللہ سب کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی عزت کی جان کی مال کی نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے مولا ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجیے. یا مولا ہماری نمازوں کی حفاظت فرما دیجیے. ہمارے روزوں کی حفاظت فرما دیجیے. ہمارے حج کی حفاظت فرما دیجیے. ہماری زکاتوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے مولا ہمارے دین پر ہوتے ہوئے حملوں کو یا اللہ ان پر اپنا ڈھال بن کر یا اللہ تو کھڑا ہو جائے. اے مولا یا اللہ ہم تو یا اللہ لاچار ہیں. مولا ہم تو بالکل کمزور ہیں. مولا ہم دنیا کی طاقت میں سب سے کمزور مسلمانوں میں شمار ہو چکے ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما دیجیے. اے مولا ہماری مدد فرما دیجیے. ہمیں طاقت اور شجاعت اور بلندی اور یا اللہ ہمت عنایت فرما دیجیے. یا رب ذوالجلال جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے فضل سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.